کبوتر یا فرشتہ؟ یوں تو عمر کے ساتھ ساتھ جس طرح انسان کے جسم کے مختلف اعضاء کمزور ہوتے جاتے ہیں، اسی طرح یادداشت بھی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اکثر 1-2 دن پہلے کی باتیں یاد نہیں رہتی، قریبی ساتھیوں کے نام تک ذہن میں نہیں رہتے، لیکن کچھ یادیں اور باتیں اس طرح ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں کہ برسوں بعد بھی یاد رہتی ہیں۔ ایسے ہی واقعہ ذہن پر نقش ہے جیسے کہ کل ہی کی بات ہو۔ اس وقت ہماری عمر شاید 8 سال ہوگی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمیں ضد ہو گئی کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت روزے کے ثواب سے زیادہ ہماری نظروں میں مزے مزے کے کھانوں، طرح طرح کے شربت اور تحفے گھوم رہے تھے، جو ہم دوسرے بچوں کی رزق خوشی کے موقع پر دیکھ چکے تھے۔ پچھلے سال تو باجی نے ہمیں ایک داڑھ کا روزہ رکھوا کر بہلا دیا تھا، لیکن اس بار ہم اڑ گئے کہ ہم ہر حال میں روزہ رکھیں گے۔ ہمارا آخری حلوہ بھوک ہڑتال تھا، جس کے بعد اماں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ طے پایا کہ ہماری رزق خوشی کی تقریب جمعۃ الوداع کو ہوگی۔ اللہ اللہ کر کے وہ خوشی کا دن آ پہنچا اور سحری کے وقت میں ہمیں اٹھا کر ہماری پسند کا مٹر قیمہ، پراٹھا، دودھ، جلیبی، کھجورا کھلایا گیا۔ فجر کی اذان سے کچھ پہلے ہم نے ایک گلاس دودھ اور پیا اور نماز پڑھ کر دادی کے ساتھ سو گئے۔ اس دن 10 بجے تک کسی نے ہمیں نہیں اٹھایا۔ آنکھ کھلنے کے بعد ہم عادت کے مطابق واش روم میں جا کر برش کرنے لگے تاکہ جلد سے جلد ناشتے کی میز پر پہنچ جائیں۔ برش کرتے میں خیال آیا کہ آج تو ہمارا روزہ ہے۔ یہ خیال آتے ہی ہمیں پیاس اور بھوک محسوس ہونے لگی۔ باجی نے مشورہ دیا کہ کچھ دیر سپارہ پڑھ کر ہم ان کے ساتھ لوڈو یا کیرم کھیل لیں۔ ہر کوئی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارا دھیان بٹا رہے۔ 2 بجے تک کا وقت ہم نے کھیل میں گزار دیا۔ اب ہمیں پیاس کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ امی کے منع کرنے کے باوجود ہم لان میں املی کے درخت میں پڑے جھولے میں جھولنے چلے گئے۔ اب 4 بج چکے تھے۔ ہمیں چکن کے کپڑوں کا سفید کرتا، سفید شلوار پہنائی گئی۔ باورچی خانے سے مختلف کھانوں کی خوشبوؤں نے ہماری بھوک میں اضافہ کر دیا۔ ہم ٹہلتے ہوئے مالی بابا رحیم کے کوارٹر میں چلے گئے اور بابا نے ہمارے اصرار پر پیلے دیو کی کہانی سنانا شروع کر دی۔ آج ہمارا دل کہانی میں نہیں لگا اور ہم نے بابا سے کہا، بابا بہت پیاس محسوس لگ رہی ہے۔ بابا نے کہا، کاکو بیٹا، باہر نیم کے پیڑ کے نیچے مٹکا دھرا ہے، گلاس نکال کر منہ پر جھپکا مار لو، چاہو تو کلی بھی کر لو، مگر دھیان رہے کہ پانی حلق میں نہ جائے۔ ہم نے باہر جا کر مٹکے سے پانی نکالا۔ منہ پر جھپکا مار کر ہم نے سوچا کہ اگر ایک گھونٹ پانی پی لیا جائے تو یہاں کون دیکھے گا۔ دھڑکتے دل سے ہم نے جیسے ہی گلاس اپنے ہونٹوں کے قریب کیا تو نیم کی شاخ پر بیٹھا ایک سفید کبوتر جھپٹا اور گلاس ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اسی دوران باجی ہمیں تلاش کرتی ادھر آئیں اور ہمیں گود میں اٹھا کر لان میں لے گئیں، جہاں ہماری روزہ خوشی کی تقریب منعقد تھی اور سارے مہمان جمع تھے۔ دسترخوان پر دہی بڑے، کئی قسم کے پکوڑے، آلو کی چاٹ، چھولوں کی چاٹ، بے شمار پھلوں اور کئی قسم کے شربت رکھے ہوئے تھے۔ اب مغرب کی اذان میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ دادی نے ہم سے کہا، بیٹا درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھنے سے ہمیں سکون سا محسوس ہوا۔ سامنے رکھے ریڈیو پر روزے کھلنے کی دعا کے بعد اذان شروع ہوئی اور ہم نے کھجور سے اپنا پہلا روزہ کھول لیا۔ آج بھی ہم سفید کبوتر کا خیال آتا ہے تو لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی فرشتہ تھا، اس نے ہمیں ایک بڑا گناہ سے بچا لیا۔